إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب کائنات کے لیے ہیں، جس نے آج 7 فروری 2016 کو بمطابق 28 جمادی الثانی 1437 ہجری بروز اتوار پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جماعت المسلمین کے مرکز میں مرکزی اجتماع میں عبدالحمید شہداد کوٹوالے کو جماعت المسلمین کی طرف سے امت کو اصلاح کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کلمہ پڑھنے والوں، دین اسلام کو حق اور سچا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، صحابہ کرام کو حق اور سچا ماننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اللہ کی رحمت اور جنت کے امیدواروں، پیارے مسلمین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہے، کھلی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ امت اتنی کثرت کے ہونے کے باوجود، اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود، ہر دولت ان کے پاس ہونے کے باوجود پھر یہ مغلوب ہے، پھر یہ مغلوب ہے. ہونا تو اس کو غالب چاہیے تھا،
اس کے مغلوب ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے مغلوب ہونے کا سبب اور وجہ صرف ایک ہے کہ یہ امت ایک نہیں ہے۔ اگر آج بھی یہ امت ایک ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ، دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہودی آج بھی یہودی بیت المقدس کی کنجیاں ہمارے پاس خود آ کر دے جائے اگر ہم ایک ہو جائیں۔ لیکن یہ دشمن کی بہت بڑی چال ہے، وہ اس امت کو ایک ہونے دیتا ہی نہیں، اور جو اس امت کو ایک ہونے کی دعوت دیتا ہے الٹا اسے ہی بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے دشمن امت کا۔ تو لہذا کیا اس امت کو ایسے ہی فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے قتل و غارت کرتے رہنا چاہیے؟ ایک دوسرے کی مسجدوں میں بمباری کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیے؟ ہر باشعور ایمان والا کہے گا نہیں، یہ امت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مارنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، مرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، آخر اس کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں قبائلی نظام میں بڑے بڑے قبیلوں کی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کافی لوگ قتل ہو جاتے ہیں، آخر چل کر ان کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، صلح کرنے کا، اصلاح کرنے کا حل نکالتے ہیں۔ پھر جب وہ صلح ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا رب کائنات نے بھی ہمیں کوئی حل دیا ہے یا نہیں؟ ہاں، حل دیا ہے، لیکن ضرورت ہے اس حل پر عمل کرنے کی۔ اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا انتخاب کیا۔ تو رب کائنات نے اس کا حل یہ بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ بہترین حل ہے۔ جب تم میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کیا کرو؟ اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ بھئی ہم نے کلمے میں کیا اقرار کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسری کوئی ہستی کلمے میں نہیں ہے۔ کلمے میں یہی اقرار ہے کہ ہم اللہ کو اپنا حاکم مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما رہبر مانیں گے، یہی کلمے میں اقرار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اس کلمے کو مانتا کون ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول۔ اپنے تنازع کو ہم امت کی اصلاح کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں، اللہ کے واسطے وقت ہے آج سمجھ جاؤ، ورنہ تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ وقت ہے ابھی بھی سمجھ جاؤ، دشمن نے تم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آج اپنے آپ کو بچا لو، ہوشیار ہو جاؤ، آ جاؤ اس آیت کی طرف، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی طرف آ جاؤ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اگر تم اپنی اس دعویٰ میں سچے ہو ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے، تو پھر آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تمہاری یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو پھر اس کا انجام بہترین نکلے گا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جب فیصلہ کراؤ گے یہ انجام کے لحاظ سے بھی بڑی بہترین بات ہے، تمہارا انجام بھی اچھا ہوگا اس سے۔ اب ہم اچھا انجام چاہتے ہیں یا نہیں؟
ہر باشعور کلمہ پڑھنے والا یہ چاہے گا کہ اس امت کا انجام اچھا ہونا چاہیے. تو پھر آئیں اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. اگر ہم نے کوئی غلطیاں ہیں اللہ اس کے رسول کی بات ہمیں بتائیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. جماعت المسلمین والے اپنی اصلاح کرتے ہیں. اگر آپ فرقوں میں کوئی اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں ہیں، آپ کے خلاف اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو آپ اپنی اصلاح کر لیں، کام بن جائے گا. لیکن جو اصلاح کرنا ہی نہ چاہے تو اب پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کیسے اصلاح ہونی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے انتخاب کرتا ہوں 25واں سپارہ سورہ شورا، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13. رب کائنات نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ماننے والوں کے لیے دین کو بطور شریعت پسند کیا. دین کو بطور شریعت، شرعی مسائل. اکثر اخبارات میں یا رسالوں میں آتا ہے نا کہ آپ کے مسائل کا حل شرعی اعتبار سے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے شریعت کے شرعی مسائل اور ان کا حل شریعت ہوتی نہیں ہے، ہوتے فتاوے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بطور شریعت دین کو پسند فرمایا ہے تمہارے سب آنے والے قیامت تک سب انسانوں کے لیے. اب اس پر ہم اتفاق کر لیں. اللہ نے فرمایا ما وصت نوحا، اسی بات کا حکم میں نے اے پیغمبر آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا. والذی اوحینا الیک، جس چیز کی وحی اے پیغمبر ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، آپ کی طرف جو ہم وحی بھیج رہے ہیں، اسی بات کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. وما وصینا بہ ابراہیم وموسی وعیسیٰ، ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے شریعت کو بطور دین کو بطور شریعت پسند کیا ہے. اس لیے اقیم الدین، اس لیے شریعت کے اعتبار سے اسی دین کو قائم کرنا. ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنا، اس دین میں تفرقے بازی نہ کرنا، اس دین کو مختلف مذاہب بنا کر نافذ نہ کرنا، اس دین کو مختلف جماعتیں بنا کر نافذ نہ کرنا، بلکہ ایک دین. غور طلب بات ہے نا. میں کبھی اس آیت پہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے صرف 4 نبیوں کا نام کیوں لیا. غور طلب بات، صرف 4 نبیوں کا نام کیوں لیا؟ نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا. اور بھی تو نبی ہیں نا. صرف 4 کیوں لیا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھانا چاہتا ہے نا کہ دیکھو اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جو وحی کی ہے، ہم نے دین قائم کرنے کی وحی کی ہے، آپ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان 4 نبیوں کے ناموں سے 4 مذہب بنا لینا. نوحی مذہب نہ بنا لینا، ابراہیمی مذہب نہ بنا لینا، موسیٰی مذہب نہ بنا لینا، عیسائی مذہب نہ بنا لینا، بلکہ دین کو قائم رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے نام سے 4 مذہب بنانے کی اجازت نہیں. بھئی اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ بھی وہ جو افضل ترین انسان، میں نہیں کہتا، صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود ہے
حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، کون ہے محمد بن حنفیہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود ہے۔ قلت لابی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے پوچھا، دل سنبھال کر سنے وہ لوگ جو علی علی کرنے والے ہیں، غور سے سنے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری علی سے محبت ہے، جن کی زبانی دعویٰ ہے، حقیقی محبت تو جماعت المسلمین کرتی ہے حضرت علی سے، وہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ابا جان سے پوچھا، قلت لابی، میں نے ابا جان حضرت علی سے پوچھا، ابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ پوچھ کون رہے ہیں؟ علی کے بیٹے پوچھ کس سے رہے ہیں؟ علی سے۔ اور پھر علی کیا فرماتے ہیں؟ جو علی نے فرمایا وہ صحیح ہے یا غلط؟ اب دیکھنا ہے کہ کون صحیح مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ علی نے فرمایا قال ابو بکر، علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر ہیں۔ بیٹے پوچھتے ہیں ابا جان ثم من، حضرت ابو بکر کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا قال عمر، ان کے بعد درجہ کس کا ہے؟ عمر کا۔ اور پھر انہوں نے سوال کا لہجہ بدلا، کہتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، کہ میں نے سمجھا کہ اب میرے ابا جان جب میں پوچھا تو حضرت عثمان کا نام لے دیں گے، تو میں نے پھر سوال کا طریقہ بدلا، لہجہ بدلا، انداز بدلا، کہتے ہیں كُنْتُ ثُمَّ أَنْتَ، اے ابا جان اس کے بعد تو آپ کا درجہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ قال، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ غور کریں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹا نہیں، میں تو مسلمین میں سے عام انسان ہوں، میں مسلمین میں سے ہوں۔ میں کس میں سے ہوں؟ حضرت علی نے نہیں کہا میں شیعہ میں سے ہوں، میں تو ان سے کہا کرتا ہوں مجھے حضرت علی کا ایک فرمان دکھا دے، حضرت علی نے کہا ہو میں شیعہ ہوں، ہم ماننے کو تیار ہیں، نہیں دکھا سکتے۔ حضرت علی کہتے ہیں فرماتے ہیں انا من المسلمین، میں مسلمین میں سے ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے آیت پر عمل کیا۔ رب نے فرمایا حامیم سجدہ میں آپ کی جانی پہچانی آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ رب نے فرمایا اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، عمل صالح کرے، اور جب ان سے پوچھا جائے تو کون ہے وہ کہے انا من المسلمین، میں مسلمین میں سے ہوں، اننی من المسلمین۔ تو اس پر حضرت علی نے عمل کیا، کہا انا من المسلمین۔ علی نے، وہ کہتے ہیں علی عامل قرآن ہے، ہم نے ثبوت دے دیا علی عامل قرآن ہے۔ علی کہتا ہے اس آیت کے مطابق انا من المسلمین، اور علی کو مانتے کون ہے؟ جو یہ کہتے ہیں ہم مسلمین میں سے۔ علی کن کا ہے؟ ہمارا ہے۔ علی کن کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ پہلے چار نبیوں کا نام، بعد میں افضل ترین شخصیتیں چار صحابہ کے نام، نوحی، ابراہیمی، موسیٰ، عیسائی۔ مذہب بنانے کی اجازت نہیں، اگر ان کے بعد اجازت ہوتی سب سے پہلے چار مذہب صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری بنتے، جو یقیناً ان چاروں ائمہ سے فضیلت میں، رتبے میں، شان میں، ہر لحاظ میں ان سب سے افضل ہے۔
جب ان کے نام سے مذہب بنانے کی اجازت نہیں، نبیوں کے نام سے مذہب بنانے کی اجازت نہیں، صحابہ کے نام سے مذہب بنانے کی اجازت نہیں، حنفی شافعی مالکی ان اماموں کے ناموں سے مذہب بنانے کی اجازت کس نے دی؟ بھائی اجازت تو ہو نا، نہیں؟ ہاں بھائی اس کے بعد چلو کہتے ہیں جی یہ دین کی مشہور و معروف شخصیتیں تھی اس لیے ہم نے ان کی طرف نسبت دی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے بعد بھی ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو یقیناً ان سب سے زیادہ افضل ترین ہستی ہوگی، ہر لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے ان سے افضل ہستی ہوگی، یہ سب مانتے ہیں۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، ہمارا بھی یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں پر، قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، خلافت کریں گے، آئیں گے۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جس کو رب نے اپنی قدرت کا مظہر بنایا۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو عالم شیر فارسی میں ماں کے پیٹ میں، ماں کی جھولی میں کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ دودھ پیتا بچہ بولتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر یہ ان بزرگوں کے ناموں کی طرف نسبت دے کر اپنے آپ کے مذاہب بنانے والے اس وقت عیسائی مذہب بنانا پسند کریں گے؟ نہیں، عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے نا، عیسائی کہلانا کفر، اور صدیقی فاروقی عثمانی حیدری کہلانا نہیں ہے، دنیا پر نہیں۔ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے۔ میں نے بتایا نا جو دشمن ہے نا وہ مانے گا نہیں، وہ کسی طریقے سے کہے گا یہ ان لوگوں کے پاس سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ امت ایک ہو جائے گی، اگر امت ایک ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ ہیں جو امت کو بھڑکاتے ہیں ہمارے خلاف۔ پھر کیا کہتے ہیں کیوں یہ لوگ ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اب ان کے دل میں یہ بات ڈالو جی جماعت المسلمین والے تو اماموں کو مانتے ہی نہیں، ایسے ہی بھائی ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب اماموں کو مانتے ہیں، تم صرف 4 کو مانتے ہو، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ امام بخاری امام نہیں ہے، امام مسلم امام نہیں ہے، یہ جو محدثین امام نہیں ہے، ہاں یہ صرف 4 کو مانتے۔ امام جعفر صادق امام نہیں ہے، وہ تو اہل بیت بھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن طریقہ بھی ایک ہی ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ جس طریقے سے تم ایک کو مان کر 3 کا انکار کرتے ہو، اسی طریقے سے ہم بھی ایک کو مان کر سب کا انکار کرتے ہیں۔ تم بھی ایک کو مان کر ابو حنیفہ کو مانتے ہو، امام شافعی کو ہاں جی مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ہاں جی مانتے ہیں، کیا ان کی فقہ پہ عمل کریں گے؟ نہیں کرتے۔ بھائی مانتے شافعی کو بھی ہے، مالکیوں کو، حنبلی کو بھی، لیکن فقہ ابو حنیفہ کی بھی یہی طریقہ ہم نے اپنایا ہے، ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، امام شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری سب کو مانتے ہیں، لیکن عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر کرتے ہیں۔ طریقہ وہی ہے، ہمارا یہ ماننے کا، تمہارا وہ ماننے کا۔ صحیح ہے غلط؟ تو یہ مذاہب دین نہیں ہو سکتے۔ اقیم دین کو قائم کرنا، قائم ہے تو قائم رکھنا، قائم نہیں ہے تو قائم کرنا۔ اگر پہلے ہے تو اس کو قائم رکھنا، اگر قائم نہیں ہے تو قائم دین کو، اقیم الدین دین کو قائم کرنا۔ ولا تتفرقوا بھی ہے، اللہ نے سب نبیوں کو یہی حکم دیا، اے پیغمبر آپ کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، دین کو قائم کرنا، اس میں مختلف مذاہب نہ بنانا۔ تو اب آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ دین صرف دین اسلام کو قائم کرو، مذاہب نہ بناؤ؟ اس آیت پہ عمل کس کا ہے؟ جماعت المسلمین کا۔ پھر کہ تو کہتے نہیں جی ہم 5 مذہب بنائیں گے، 4 بنائیں گے،
اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی. بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے علامہ تھے. ہم ان کے پاس گئے تبلیغ کے لحاظ سے. ان سے ہم نے وقت لیا اور ہمیں بتایا، ہم دو تھے، کہ ہم آپ سے کچھ مسائل پوچھنے آئے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا جی بزرگوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. ایسے ہی جیسے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی علم رکھتا ہے، نہیں، ایسے سیدھے سادے الفاظ میں نے کہا بزرگوں ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں، یہ ایک جائے گا صحیح ہے نا؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا تو پھر 4 مذہب ہیں، 4، ان میں سے ایک کون سا جنت میں جائے گا؟ باقی 3 دوست کی کون سے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. آ کر مجھ پر تھوڑے گرم ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو یہی تو سمجھ میں نہیں آتی بات. کہنے لگے میں نے 36 سال 11 حدیثوں کی کتابیں پڑھائی ہیں، یہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. میں نے کہا بزرگوں ہم آپ سے سمجھنے تو آئے ہیں نا، سمجھائیں آپ. تو کہنے لگے بھائی ہمارے شہر سے، ہمارے گاؤں سے، کمبر شہر ہے آپ جانتے ہوں گے، ہمارے گاؤں سے کمبر تک اگر 4 راستے جا رہے ہوں، اب جس راستے پر کوئی چلے گا تو کمبر تو پہنچ جائے گا نا. مثال دی. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں یہ مثال آپ کی مشاہدے کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے. مشاہدے کے اس لیے خلاف ہے کہ آج تک آپ کے گاؤں سے کمبر تک 4 راستے نہ تو بنے ہیں اور نہ ہی بنیں گے. اگر ملک اتنا ترقی کر جائے تو پھر بھی زیادہ میں زیادہ 2 راستے بن سکتے ہیں، 2 سڑکیں. تو 2 سڑکیں جب بنیں گی تو پھر بھی وہ ون وے کہلاتی ہے. ایک راستے سے جائے گا پھر بھی کمبر، اگر دوسرے سے جائے گا تو راستے میں سارجنٹ کھڑا ہوا چالان کر دے گا، پھر بھی جائے گا ایک سے ہی. تو اگر اس کے بعد ان کے پاس، اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واحد فی الجنہ، ایک جائے گا جنت میں، تم کہتے ہو 4 فی الجنہ. بھئی بات کس کی سچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد ملانے والوں سے میری گزارش ہے، اللہ کے نبی سے کے نام سے محبت کرنے والوں سے میری گزارش ہے. میں آپ سے کہا کرتا ہوں بھائیوں سے کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت محبت ہونی بھی چاہیے، نام سے محبت ہونی بھی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن ایک فرق ہے، وہ کیا؟ ایک جگہ ایسے ہی ایک سے بات ہو گئی تھی حیدرآباد میں، تو اس نے کہا میں نے اپنے عقائد جو بتائے نا، تو اس نے کہا پھر ہم میں تم میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہم میں تم میں یہ فرق ہے کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرتے ہو، صرف نام سے، اور ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں اور فرمان سے بھی محبت کرتے ہیں. آپ لوگ صرف نام سے محبت کرتے ہو، فرمان سے نہیں کرتے ہو. اگر نبی کا فرمان کوئی آپ کے عقیدے کے خلاف آپ کو پیش کر دے تو پھر آپ اس پر فتوے لگانے شروع کر دیں گے، نبی کے فرمان کو مانیں گے نہیں. اگر اس کا ہوا بھی ایسے ہی، میں نے اس کو ایک پمفلٹ وہ اسٹیکر دیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، میں نے کہا اس کا عملی ثبوت میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں. وہ کھڑے ہو کر جوتے پہننے کی ممانعت. میں نے کہا دیکھو اس میں 3 حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا. میں نے کہا تم لوگ نہیں مانو گے، نبی کا حکم ہے نا، حدیثیں بھی 3 ہیں، صحابی بھی 3 ہیں بیان کرنے والے، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے، فرمان نبی کا ہے اور ہم مانیں گے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. کہنے کا نہیں جی اس کی جو ہے سند وغیرہ یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے علماء سے پوچھ لینا سند. میں پھر دوبارہ آؤں گا. میں پھر حیدرآباد آیا کرتا تھا، دوبارہ گیا، میں ان کے خاص گیا. میں نے کہا بھائی جان وہ کیا ہوا اس مسئلے کا؟ کہنے لگے جی ہاں
میں اپنے مفتی صاحب کے پاس گیا تھا، اس نے ہمیں یہ دکھایا ہے، اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی تحریر سے سچ کر دکھایا، فیضان سنت کتاب ہے، اس میں یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع فرمایا، اب نیچے چھوٹی سی پھیر لگا کر مفتی نے اپنی فتوا لگائی۔ ہاں جی یہ واقعی حدیث تو ہے، لیکن یہ اس قسم کے جوتے پہننے کی ممانعت ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھا سکے جو آپ کے مفتی، اب آپ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانو گے، اپنے مفتی کی بات کو مانو گے، یہ ہم اور تم میں فرق ہے۔ ہمیں اگر حدیث کہو گے تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا میں اپنے عالم سے پوچھوں، اپنے مفتی سے پوچھوں، یہاں مجھے فرمان رسول دکھاؤ، میں پڑھ کر یہیں پہ عمل شروع کر دوں گا۔ ہم میں اور تم میں یہ فرق ہے، اور جب یہ فرق سب کے اندر آ جائے گا تو اتحاد ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین میں فرقے نہ بنانا، اس کو ایک دین کو قائم رکھنا، دین اسلام کو قائم رکھنا۔ دین کون سا ہے؟ یہاں دین کا نام نہیں ہے، دوسری آیات میں ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا، اس پر چلے گا، اللہ نے فرمایا میں وہ قبول نہیں کروں گا، اور اس پر چلنے والا، اس پر دین اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے اس پر چلنے والا وہ خسارے میں ہے۔ بھئی مذہب دین ہے، مذہب اسلام تو نہیں ہے نا۔ مذہب اسلام کتنے ہیں؟ ایک اور بات نقطے کی بتاؤں گا آپ کو، اسلام ایک ہے۔ اسلام کتنے ہیں؟ ایک۔ اگر کوئی کہے اسلام دو ہیں، نہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام تو ایک ہے۔ یہ ہم امیر محترم سے بھی پوچھتے ہیں، علماء کرام اور بھی بیٹھے ہیں کہ جیسے مسلم کی جمع مسلمین ہے، اسلام کی جمع کوئی مجھے تو نظر نہیں آئی۔ اسلام ایک ہے اور مذہب کی جمع ہے مذاہب، مذہب کی جمع مذاہب ہے، دین کی جمع اللہ اکبر۔ اللہ نے اس میں بھی توحید رکھی ہے، اسلام میں بھی توحید رکھی ہے، جیسے اللہ ایک ہے اس کا دیا ہوا دین بھی ایک ہے اسلام، اس میں بھی توحید ہے۔ اس ایک دین اسلام کو قائم رکھنا، دین اسلام پر چلنا، دین اسلام کو قائم رکھنا، اور دین اسلام کو مختلف مذاہب مختلف فرقوں میں نہ بنا لینا، یہ اللہ نے فرمایا۔ پیغمبر آپ کو بھی یہی حکم ہے، اور میں نے آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ لیکن آگے پھر اس آیت میں کیا فرمایا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ ہے۔ آگے رب نے ایک اور نشانی بتا دی، جن کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ دین ایک ہو، ماننے والے ایک ہوں، یہ ایک جماعت بن جائیں، جن کو بات اچھی نہیں لگتی ان کے لیے رب نے فرما دیا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اے پیغمبر آپ کی جو یہ دعوت ہے نا ایک بن جاؤ، ایک دین اسلام پر عمل کرو، یہ مشرکین کو بہت ناگوار گزر، مشرکین کو اب وہ سمجھ لیں یہ اتحاد کی دعوت، ایک بنانے کی دعوت، ایک ہونے کی دعوت جس کو اچھی لگتی ہے اس کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، اور جس کو یہ دعوت بری لگتی ہے کہ ہم ایک کیوں ہوں، یہ فرقوں میں بٹی رہے امت، تو وہ کیا ہے؟ یہ نشانی بتائی اللہ نے مشرکین کی، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے، اتحاد کی دعوت کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ خوش قسمت ہو مسلمین بھائیوں، خوش قسمت ہے یہ جماعت المسلمین، اس پرفتن دور میں رب کائنات نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ یہ رب کا اتنا بڑا احسان ہے، آپ اس کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے دماغ عقل والے بیٹھیں گے، لیکن ان کی دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ ہم ایک ہو جائیں۔
یہ آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. ہاں یہاں ایک اور شرط لگا دی اللہ نے کہ ہاں میں اس کام کی ہدایت لوگوں کو ایک بنانے کی دعوت دینے والوں کی ہدایت ان کو دیتا ہوں جو قبول کرنا چاہیں, جو رجوع ہونا چاہیں, جو فرقہ واریت چھوڑنا چاہیں ان کو ہدایت دیتا ہوں. ہم نے چھوڑنا چاہا, اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. وہ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں تو ان کو پھر یہ ہدایت کیسے توفیق ہوگی؟ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین اسلام کو قائم کرنا, دین اسلام کو فرقوں میں تقسیم نہ کرنا, ایک دین کو قائم کرنا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب ہم میں اگر ایک تنازع آ گیا, بھئی ہم کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کو نافذ کرو اور یہ کہتے ہیں مسلک حنفی کو نافذ کرو, مذہب شافعی, مذہب حنبلی, مذہب مالکی, مذہب جعفری کو نافذ کرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ دین اسلام کو نافذ کرو. بھئی مان لو, اپنی اصلاح کر لو, اللہ کی بات مان لو, جو اللہ کہتا ہے اس کو نافذ کر دو, جس سے اللہ منع کیا اس کو چھوڑ دو. ذالک خیر و احسن تاویلا. تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے یہ بہتر ہے. تم دشمن کے سامنے رسوا ہونے سے بچ جاؤ گے, تم غالب آ جاؤ گے. عمل تو کر کے دیکھو. اب رسول دوسرا فیصلہ رسول کرے تو اس کے لیے ایک عام آیت پڑھی جاتی ہے, وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. کتنے بجے تک چل رہا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. جانی پہچانی ہے سورہ آل عمران کی ہے نا. تو رب نے فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے یدعون الی الخیر, جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اتحاد کی دعوت دینا خیر ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی جان, اتحاد کی دعوت دینا اس سے بڑی خیر ہو ہی نہیں سکتی. وہ یامرون بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم کرے. اچھی باتیں ہیں نا بھائی, اتحاد ہو کر لو, پھر نہ بنو, اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. وہ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, اور بری باتوں سے روکے. ایسی جماعت ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے ایسی جماعت ہونی چاہیے. بھئی ہم کہتے ہیں یہ برائی ہے نا فرقے بندی ہونا, اس سے ہم روک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وہ جماعت آ چکی ہے. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ, اللہ کا جو یہ سوال تھا تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے, وہ جماعت آ چکی ہے جماعت المسلمین نام سے, جو یامرون بالمعروف کا حکم دے رہی ہے, دعوت دے رہی ہے, ینہون عن المنکر کا دے رہی ہے. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی اسی جماعت کو ملے گی, جماعت المسلمین کو. بشرط یہ کہ ہم مضبوط رہیں. اگر ہم مضبوط رہے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اگر کوئی نافذ کر سکتا ہے وہ جماعت المسلمین ہے, اور نہیں. اور کے پاس اسلام ہے ہی نہیں. مذاہب ہے سب کے پاس, نافذ تو اسلام ہوگا. تو اب اس جماعت نے کیا حکم دینا ہے, برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے. آگے والی آیت پڑھو, اس سے آگے والی آیت پڑھو. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے. آگے والی آیت میں وضاحت ہے وہ کیا دعوت دے گی. اس جماعت نے یہ دعوت دینی ہے فَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا جی کالذین تفرقوا, جن لوگوں نے تفرقے بازی کی. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اس جماعت نے یہ دعوت دینی. واختلفوا, ان کی طرح نہ ہو جانا. انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کنہوں نے؟ وہ جو نبیوں کا پہلے ذکر کیا نا, نوحی, موسیٰ, ابراہیمی, ان کا ذکر ہے نا. انہوں نے کہا تھا یہودی بن جاؤ, عیسائی بن جاؤ, نصرانی بن جاؤ. وہ نبیوں کے ناموں سے کیا نا انہوں نے. تم ایسے نہ بن جانا, کسی شخصیت کے نام سے پھر کے نہ بنا لینا.
فاختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب واضح دلائل ان کو دیے گئے پھر بھی انہوں نے مانا نہیں، اختلاف کیا. دلائل پہنچنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر تم نے بھی ایسے کیا، دلائل ملنے کے بعد اپنے فرقوں پر جمے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ امت نے دعوت دے دی ہے، جو خیر کی ہے یہی امت ہم دعوت دے رہے ہیں. بھائی فرقہ بندی عذاب ہے. تو رب نے فرمایا آگے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن دو جماعتیں ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ یہ ایک طرف، باقی 72 ایک طرف، وہ ایک ٹولے میں ہوں گے سب. تو کچھ کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے. غم میں کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پر بھی جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے چمک رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی غم دکھ ہوتا ہے تو پھر اس کا چہرہ یہیں پر بتا دیتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. تو وہاں پر رب نے فرمایا کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. یہ کفر کے معنی بھی سمجھنے آپ. ایمان لانے کے بعد ایک ہوتا ہے کافر بن گئے، ایک ہے کفر کیا. کفر کے معنی ہے انکار کرنا. کیا معنی ہے؟ انکار کرنا. کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَتَفَرَّقُوا بھی ہے، اس دین کو فرقے نہ بنانا. وَمَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بن جانا. تم نے اس حکم کا کفر کیا. کس کا کیا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا کا کفر کیا اور فرقے بنا لیے. یہ کفر ہے. کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور جو تم نے کفر کیا تھا اس کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. عذاب کا مزہ چکھو. اب یہ کفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کی تفسیر حدیث میں سمجھ میں مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73، یہ میری ملت 73 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. 72 فی النار، 72 جائیں گے دوزخ میں. وَوَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ، ایک جائے گا جنت میں. جنت میں ایک جائے گا. وہ جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو 72 دوزخ میں جائیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور وہ 72 فی النار، 72 دوزخ میں جائیں گے. اس آیت میں بھی فرمایا وہ جہنم میں ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. گویا کہ اس آیت کی تشریح حدیث. نبی نے کیا فرما دیا؟ میری امت 73 حصوں میں جب تقسیم ہو جائے، 72 دوزخ میں جائیں، ایک جنت میں جائے، اور وہ ایک جنت میں جانے والا وہی وہ جماعت ہوگی. یہاں جماعت بتا دیا. اب بھائی یہاں پر دیکھ لیں جماعتیں بہت ہیں. کتنی جماعتیں ہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. بھائی ادھر اللہ کا فیصلہ کروا لیا ہم نے. ادھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے پہلے کروا لیا دین کے متعلق، اور رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں جماعت. فیصلہ ماننا چاہیے. اگر نہیں مانو گے تو پھر بھی رب نے ڈرا دیا ہے سورہ نساء میں. فرمایا کیا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ماشاءاللہ بیٹھے ہیں نا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عبدالمی صاحب کوئی ایسے ہی پڑھ رہا ہے. یہی جماعت المسلمین کی خصوصیت ہے. دیکھو جہاں سے کوئی جاتا ہے تو فوراً پکڑنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہی کامیابی کی نشانی. فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا، اور اللہ جو قسم کھا کر بات کہے اس میں چنوچن کے چناچن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اس وقت تک کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک
اپنے اختلافات میں اے میرے پیغمبر تجھے اپنا فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے. فیصلہ کرنے والے کو قاضی بھی کہتے ہیں، حکم بھی کہتے ہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں میں آسان لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں. جب تک اے پیغمبر تجھے اپنا فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور جب تو فیصلہ کر دے اے پیغمبر، جب تو فیصلہ کر دے تیرے فیصلے کو جب تک دل کی خوشی سے تسلیم نہ کرے. ایک قبول دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو خوشی سے اور ایک دل میں تنگی لا کر. فرمایا تیرے فیصلے کو قبول تو کرتا ہے لیکن دل میں تنگی لا کر، اس کے پاس بھی ایمان نہیں ہے. فیصلہ نبی کا ہو اور دل میں تنگی تو اس کے پاس بھی ایمان نہیں. اللہ نے اپنی قسم کھا کر بتا دیا جب تک دل کی خوشی سے تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. سیدھی سی بات ہے نا بھائی، جنت میں ایمان والا جائے گا. اب دیکھنا ہے نبی کے فیصلے کو کون مانتا ہے. تو یہ آپ کی سنی سنائی حدیثیں ہیں، دوہرا دیتا ہوں. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث جو سنتے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں فہل بعد هذا الخير من شر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا، فتنے آئیں گے؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فتنے آئیں گے. دعات علی ابواب جہنم، ایسے فتنے ہوں گے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے. کہاں؟ جہنم کے وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے دعوت تو وہ بھی دیں گے نا، دعوت تو ان کی بھی ہوگی نا. تو وہ بلائیں گے، ان کی دعوت کہاں ہوگی؟ جہنم کی. جو ایک جنت میں جانے والا بلائے گا وہ بھی بلائیں گے سب. اس کی مثال مجھے یاد آ گئی، آج سنا دوں. ایک لاری اڈا ہے، اس کے اوپر 73 بسیں کھڑی ہیں. ابھی یاد آ گئی، اللہ نے دماغ میں ڈال دی. 73 بسیں کھڑی ہیں، ان میں سے 72 بسیں جو ہیں ایئر کنڈیشنر بسیں ہیں، اور اس کے اندر اس قسم کی سہولتیں ہیں کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے. چمکتی دمکتی بڑی بہترین پیاری پیاری بسیں ہیں. لیکن ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہمیں جانا ہے بھائی جان کوئٹہ. کہاں جانا ہے؟ کوئٹہ کا انتخاب کرتے ہیں، ٹھنڈا بھی ہے گرمی میں. کوئٹہ جانا ہے ہمیں. لیکن وہ ان میں 72 بسیں ہیں. وہ کوئی لاہور کی ہے، کوئی راولپنڈی کی ہے، کوئی اسلام آباد کی ہے، کوئی پشاور کی ہے، کوئی سیالکوٹ کی ہے، کوئی سرگودے کی ہے، کوئی فیصل آباد کی ہے. کہاں کی ہے؟ کوئٹہ کی نہیں. اب وہ بلا رہے ہیں آئیے آئیے دیکھو اس میں یہ سہولت ہے، اس میں آپ کو بوتلیں دیں گے، اس میں آپ کو ناشتہ دیں گے، اس میں آپ کو آرام سے سیٹیں دیں گے، ایئر کنڈیشن ہے، آئیے بیٹھے. آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے، مفت میں بیٹھیں گے. آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بھائی، یہاں سے تو مفت میں بیٹھ جاؤں گا، جب وہاں لاہور پہنچا تو وہاں کیا کروں گا؟ کام نہیں چلے گا. لیکن ہم نے جانا ہے کوئٹہ. اب ادھر چلے گئے، کوئٹہ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے ادھر، وہ بھی کوئٹہ کی بس ڈھونڈیں گے. ہم نے جانا ہے کوئٹہ، اب کوئٹہ کی بس ڈھونڈیں گے. وہ کہیں یہاں جا کر اپنے کیا نام ہے ان کا، ادھر کسی کونے میں کھڑی ہے. کھوکھرا نمبر نہیں، وہ ادھر ہے ایک اور کیا علاقہ اس کا، وہاں پر کھڑی ہے. یہاں سے وہ ٹیکسی کروائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. یہ 72 تو یہیں کھڑی ہے نا. چلو وہاں جی وہاں جائیں گے، وہاں پر بڑی تکلیف کے ساتھ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی سی بس کھڑی ہے کونے میں. باقی 72 ادھر بڑی خوبصورت، وہ ایک کونے میں کھڑی ہے ادھر. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی کوئٹہ کون سی جائے گی؟ یہ جائے گی. اس میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے، شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں راستے میں. یہ تو ہمیں مٹی سے بھی کر دی حال سے بحال، اور یہ پہنچائے گی پتہ نہیں 4 دن میں یا 5 دن میں پہنچائے گی یہ. لیکن پہنچائے گی تو کوئٹہ نا. ہاں بھائی جائے گی کوئٹہ. تو ہمارے کپڑے خراب ہوں تو ہوں، ہمارے کو گردوں غبار گرے تو گرنے دیں، لیکن ہم اس میں بیٹھیں گے ضرور. کیوں؟ کوئٹہ جانا ہے نا. بھائی یہ جماعت واقعی جیسی ہے، غریب ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، پرانے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ان کے، بڑے بڑے علماء ان کے، بڑے بڑے مفتی ان کے، سب کچھ ان کا. ہمارے پاس غریب مسکین ہیں، جیسے کیسے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، گرد و غبار، ہم کسی کا تعاون بھی نہیں کر سکتے. ہم سب ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اللہ معاف فرمائے. لیکن پھر بھی جانا تو جنت میں ہے نا. جنت میں یہ ایک ہی جماعت جائے گی، 72 نہیں جائے.
سب کچھ قبول کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، یہ پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی، سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. کس لیے؟ کہ ہم نے جانا جنت میں ہے. تو کیا فرمایا؟ من اجابہم الیہ قذفوہ، یہیں سے چھوڑا تھا، یاد ہے نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 72 کی دعوت کو قبول کرے گا ان کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں چلا جائے گا. پھر صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کی نشانی کیا ہوگی، ہم ان کو پہچانے کیسے؟ کن کو؟ دوزخ میں جانے والا. یا جنتیوں کو نہیں پوچھ رہا صحابی، وہ جو دوزخ کی طرف بلانے والے ہوں گے، دوزخ میں جانے والے ہوں گے، تو ان کو ہم پہچانے کیسے؟ ان کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ ہم وہ نشانی دیکھ کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکیں. کس سے؟ دوزخ سے. اصل مسئلہ ہے دوزخ سے بچنے کا نا، دوزخ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، فرمایا نہیں پہچانو گے، وہ میرے ہی ماننے والے ہوں گے، مجھ پہ ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، میری ہی زبان، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن و حدیث نکلتا تھا. بظاہر یہ قرآن و حدیث ہی پڑھنے والے ہوں گے، نشانی کوئی نہیں ہے. واقعی آج یہ بات ہے، عام آدمی پریشان ہے. جی ہم کدھر جائیں؟ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کا مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کا مولوی بھی حدیثیں سناتا ہے، اس کا مولوی بھی حدیثیں سناتا ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ نشانی کوئی نہیں، نشانی کوئی نہیں. پھر صحابی کا ایمان مضبوط تھا، صحابی کا ایمان مضبوط تھا. صحابی پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی کوئی نشانی نہیں، دوزخیوں سے بچنے کی نشانی نہیں، پھر فرمایا فما تعمرنی ان ادرکنی ذالک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوزخیوں سے کیسے بچائیں؟ کیا سوال کیا؟ تعمرنی، حکم، امر کا صیغہ، حکم دیتے ہیں، نبی کا حکم. معمولی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ماننے کی دعویٰ کرنے والوں سے آج یہ سوال ہے آپ کے شہر میں کہ اگر نبی کو مانتے ہو تو اس کے حکم کو مانو، اگر نبی کے حکم کو نہیں مانتے، مجھے صحیح بخاری کی حدیث یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی. اب یہ سارے امتی خوش ہو جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے. امت ہے نا لفظ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ جنت میں جانے کا انکار کیا یا میری نبوت کا انکار کیا. مگر جس نے ہوگا میرا امتی، ہوگا میرا امتی، مگر جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا قیلا ومن ابا، اے اللہ کے نبی آپ نے جو فرما دیا میری امت، پھر وہ انکار کرنے والا کون ہے آپ کا امتی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی کہ جنت میں کون جائے گا اور میں کون جائے گا. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے حکم کو مان لیا، میری اطاعت کر لی، میرے فیصلے کو مان لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقط ابا، حکم تو میرا، فرمان میرا، لیکن سننے والے نے کہا بات تو نبی کی ہے، فرمان تو نبی کا ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا کیونکہ ہمارے بزرگ نہیں کہتے. تو جس نے نبی کے فیصلے کو مانا وہ امتی جنت میں جائے گا، اور جس امتی کہلانے والے نے نبی کے فرمان کو نہیں مانا، نبی نے کہہ دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. فیصلہ نبی کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو فما تعمرنی ان ادرکنی ذالک، اے اللہ کے رسول پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ پھر نبی نے حکم ہی دیا. صحابی نے حکم مانگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی فرمایا. قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوزخیوں سے بچنے کے لیے تم یہ کرنا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین کے امام کو لازم پکڑ لینا. لیکن کچھ لوگ یہاں ایسے ہیں پاکستان میں ہے تو ہم جماعت المسلمین میں، لیکن امام کو نہیں مانتے. بھئی اس حدیث پر عمل کہاں سے ہوا؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم کو کار کو حدیث میں سے
تو امام نہیں، پھر جماعت کہاں سے ہوئی تمہاری جماعت المسلمین؟ تلزم جماعت المسلمین، حکم نبی کا ہے، جس نے نبی کے حکم کو مان لیا وہ جنت میں جائے گا. میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے خود فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کہ وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول نے فرما دیا، جس نے میرے رسول اللہ نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اللہ نے فرما دیا. اب بھائیو، یہ تمام فرقوں سے، امت کے فرقوں سے میری خیر خواہانہ گزارش ہے، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں بھائیو، ہم ان فرقوں کے دشمن نہیں ہیں. جماعت المسلمین والے، ہمیں ان کا دکھ ہو رہا ہے، ہمیں تو افسوس ہے ان پر کہ یا ان کی بات سمجھ میں آ نہیں رہی، یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھا سکے. اگر یہ سمجھنا نہیں چاہتے، اے اللہ پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے. کچھ لوگ سمجھ چکے ہیں، سمجھنے کے بعد قبول نہیں کرتے، اے اللہ جو لوگ سمجھ چکے ہیں انہیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ہم امت کے خیر خواہ ہیں، اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، ورنہ اگر یہ سب پھر کے جماعت المسلمین میں آ جائیں، ہم نے الیکشن میں تو کھڑا ہونا نہیں ہے کہ ہمارے ووٹ بڑھ جائیں گے ہم وزیر اعظم بنیں گے. الیکشن میں تو آتے ہی نہیں. ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائیں. ہماری تو یہ دعوت ہے آپ کو. آپ ہماری دعوت کو برا نہ مانیں، ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھیں، ہم آپ کے خیر پائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے کیوں نکالا گیا؟ اللہ کے رسول تو خیر خواہ تھے نا، وہ تو چاہتے تھے یہ دو نشینہ جنتی بن جائے، لیکن ان ظالموں نے خیر خواہ کو بھی تکلیفیں پہنچا کر اللہ کا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا. اگر یہ ہمارے اوپر آ گئی بات، ہاں آ گئی کچھ نہ کچھ تو اپنی مسجدوں سے ہمیں نکال دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم تو خیر خواہ ہیں. فرمایا تم اس وقت جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لینا اور اس کے امام کو. آگے اور سوال چل گیا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم فرما دیا کہ جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین کے امام کو لازم پکڑ لینا. اگر جماعت المسلمین ہو ہی نہ، یہ جو سوال کرتے ہیں نا پہلے نہیں تھی، کہاں تھی، کیسے آئی، کیوں آئی، یہ سوال تو حدیث میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ کیا سوال کر دیا تو ہمیشہ ہوگی. ابھی کمبر میں جلسہ تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا جی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک امت ہمیشہ رہے گی. تو یہ آپ کو ساتھی ہوں گے بیچ کے سامنے. میں نے کہا دکھاؤ حدیث. تو صحیح بخاری کا فوٹو کاپی لائے تو اس میں الفاظ ہی نہیں تھے، کچھ اور مقصد کیا بھائی دکھاؤ تو صحیح نا، ہم تو ماننے کو تیار ہیں. بھائی ہمیشہ جو رہی تھی وہ دکھاؤ، جو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی دکھاؤ، ہم ماننے کو تیار ہیں. بھائی تمہاری تو اب بنی ہے نا، کوئی 50 سال پہلے، کوئی 100 سال پہلے، کوئی 200 سال، یہ تو اللہ کے رسول سے جو چلی آ رہی ہے پرانی تو وہ ہے. تو اب اگر جماعت المسلمین نام کی جماعت کوئی نہ ہو، اس کا امام بھی نہ ہو، پھر کیا کروں؟ اب یہاں فیصلہ آ گیا. وہ جو دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں، فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، باقی جو دعوت دینے والے ہیں جماعت المسلمین کے علاوہ، ان سب سے علیحدہ ہو جانا. ان سب سے، وہ جو 72 بسیں کھڑی ہیں نا ان میں نہیں چڑھنا. اگر وہ بس ہے تو سوار ہو جانا جو کوئٹہ جانے والی ہے، اگر نہ ہو تو انتظار کر لینا. اب فرقوں سے الگ ہونا ظاہر، یہ تھوڑے سے مسلمین پوری دنیا کو چیلنج، پوری زمین پر چیلنج، پورے فرقوں کو غلط. یہ تو اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ بات وہاں تک نہیں پہنچی، نوبت وہاں تک نہیں آئی جہاں صحابہ کرام سے آئی. یہ رب کا فضل ہے، ہم اس کا احسان، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَنَّ عَذَّبَ شَجَرَةٍ، اگر یہ فرقے تمہیں اتنی تکلیف پہنچائیں، تمہارا بائیکاٹ کر دیں، تمہارے ساتھ کاروبار بند کر دیں، لین دین بند کر دیں، حتیٰ کہ بھوک سے بچنے کے لیے تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے. صحابہ کرام صحیح بخاری میں ہے درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، ان کے پاخانے کی جگہ مینگنے کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام پہ ہم کو گزرا ہے. اگر تم پر یہ وقت آ جائے درختوں کے پتے جڑیں کھانی پڑے، درختوں کی جڑیں چبا لینا، پتے کھا لینا، بھوک سے بچنے کے لیے بھی کسی فرقے میں نہ چلے جانا. کیوں؟ ورنہ جنت کی جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی، جہنم کی خوراک ملے گی.
حتی یدرکک الموت وانت علی ذالک، اگر تمہیں موت آ رہی ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ تمہیں فرقے قتل کر رہے ہیں، تم سب ہم کو ناحق کہتے ہو، غلط کہتے ہو، وہ تمہیں قتل کر رہے ہیں، یا بھوک کی وجہ سے تمہیں موت آ رہی ہے۔ فرمایا موت کو گلے لگا لینا، جان بچانے کے لیے بھی کسی فرقے میں نہ چلے جانا، اگر جماعت المسلمین ہے اس میں شامل ہو جانا، جان بچانے کے لیے بھی کسی فرقے میں نہ چلے جانا۔ یہاں پر مجھے رب کا حکم یاد آ رہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر احل لغیر اللہ، اللہ نے چار چیزیں حرام کی نام لے کر، اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا، اللہ نے خون حرام کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے خون حرام کیا، مردار حرام کیا، سور کا گوشت حرام کیا، غیر اللہ کے نام پر چیز حرام کی۔ لیکن اگر مر رہے ہو، اپنی جان بچانے کے لیے سور کھا سکتے ہو، جان بچانے کے لیے خون کھا سکتے ہو، جان بچانے کے لیے مردار کھا سکتے ہو، جان بچانے کے لیے بھی کسی فرقے میں نہیں جا سکتے۔ کتنی خطرناک چیز ہے یہ فرقہ، سمجھ گئے بات؟ جو ابھی بھی نہ سمجھے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق۔ تو اب فیصلہ نبی نے کر دیا کہ اس فرقہ بندی کے دور میں ایک جماعت المسلمین ہوگی، اس میں شامل ہو جانا، دنیا بھی تمہارے لیے بہتر بن جائے گی، آخرت بھی تمہارے لیے بہتر ہو جائے گی۔ تو ہم پوری امت کو جماعت المسلمین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جماعت المسلمین بن جائے۔ ایک اور حدیث سنا دوں، طبرانی کبیر جلد 12 صفحہ نمبر 440 پر لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق جماعت المسلمین شبرا فقد خلا رقبۃ الاسلام من عنقہ۔ بھئی بات اسلام کی چل رہی ہے نا، دین پر اسلام نافذ کرنا، وہ آیت سنائی نا میں نے، دین اسلام نافذ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جماعت المسلمین سے ایک بالش بھی الگ ہوا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے، اسلام ہی نہیں ہے ان کے پاس، اسلام کن کے پاس ہے؟ جماعت المسلمین کے پاس۔ کس کا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی مان لو نبی کی بات، ہم تو آپ کے خیر کو ہیں، ہم نبی کی بات پیش کر رہے ہیں۔ جس کے کلمہ پڑھتے ہو، جس کے نام کی میلاد مناتے ہو، جس کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، اس کا حکم بھی مان لے بھائی جان، ہم آپ کے خیر کو ہیں۔ تیسری حدیث سناؤ، مسند حاکم صفحہ نمبر 117، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان لکھا ہوا موجود ہے، فرمایا من خالف، وہاں جو الگ ہوا، یہاں پر وہ حضرات غور کریں جو جماعت المسلمین کی مخالفت کرتے ہیں، من خالف جماعت المسلمین فقد خلا رقبۃ الاسلام من عنقہ، جن لوگوں نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی اس نے بھی اپنی گردن سے اسلام کا پٹا، پھر وہ چاہے جماعت کے اندر رہ کر جماعت کی مخالفت کرتا ہے یا جماعت سے باہر کرتا ہے، اس کے پاس اسلام نہیں ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوا وہ اسلام سے الگ ہے، جس نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی وہ اسلام سے الگ ہے، فیصلہ نبی کا ہے۔ ایک اور سنا دوں، سعید بن منصور جلد 2 صفحہ نمبر 195 میں لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من فارق جماعت المسلمین، جو شخص جماعت المسلمین سے الگ ہوا فلا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی ادھر اسلام نہیں ہے، ادھر نماز ہی نہیں ہے، حتی یرجع الیہم، جب تک واپس جماعت المسلمین میں نہ آئے اس کی نماز قبول۔ بھائی کس کا فیصلہ ہے؟ نبی کا فیصلہ ہے، نبی کا فیصلہ ہے۔ اسلام گیا، نماز گئی، باقی ایمان۔ مسند حاکم جلد اول صفحہ نمبر 87 صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللہ یدل علیہن قلب مؤمن، ایمان کی جو دعویٰ کرتا ہے اس کی نشانی ہے، فرق ہے، پہچان ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے 3 باتوں میں اس کا دل خیانت نہیں کرے گا، اگر خیانت کرے تو ایمان نہیں ہے۔
صلاۃ اللہ یجل علیہ قلب مومن اخلاص العمل للہ ہے، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ طاعت لذوی الامر، اور اپنے امیر کی اطاعت کرے گا۔ تیسری بات وہ لزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کو لازم پکڑے گا۔ اگر جماعت المسلمین کو نہیں پکڑتا تو ایمان، جماعت المسلمین سے الگ ہونے والے کا اسلام، جماعت المسلمین سے الگ ہونے عزت کرنے والے کا اسلام، جماعت المسلمین سے الگ ہونے کی نماز، جماعت المسلمین سے الگ ہونے والے کا ایمان، سب کچھ بھئی حدیثیں ہیں، میں تو اپنی فتوا کو نہیں کسی کی، ہمارے پاس ارشادات ہیں۔ تو بھائی اپنی اصلاح کریں، اس سے بڑی امت کو اصلاح کی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اجازت ہو تو فرقے دے دیں ان کی کتابوں سے، ہو گیا کیا؟ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ